بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے سلسلہ پنجتنی نے نوجوان نسل کی بہتر رہنمائی اور آگاہی کے لیے ایک سلسلہ وار پروگرام فوق البشر کی عنوان سے ترتیب دیا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس سلسلے کی اگلی قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک روایت میں حضرت عمہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ عمہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کی تمام بیویوں جن کے ساتھ آپ علیہ السلام نے حضرت امہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد نکاح کیا، میں سب سے چھوٹی اور بے لاگ تھی۔ حضرت امہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ علیہ السلام نے کہا، جب فرشتہ میرے پاس آیا تو میں قیام کی حالت میں کھڑا تھا، مگر اس کو دیکھتے ہی گھٹنوں کے بل گر گیا اور گھسٹتا ہوا چلتے ہوئے اس سے دور ہٹنے لگا۔ میرے کندھے خوف سے کپ کپا رہے تھے۔ تبھی ذہن میں پہاڑی کی کسی ٹیکری چٹان سے کود جانے کا خیال پیدا ہوا۔ ابھی میں یہی سوچ رہا تھا کہ وہ میرے سامنے ظاہر ہوا اور کہنے لگا، اللہ کے نبی علیہ السلام، میں جبرائیل ہوں اور تم اللہ کے رسول علیہ السلام ہو۔ پھر اس نے کہا، پڑھو۔ میں نے سوال کیا، میں کیا پڑھوں؟ جواباً اس نے مجھے اپنی طرف کھینچ کر سختی سے بھینچ لیا، میرے سینے پر 3 دفعہ اس قدر سختی سے بوجھ ڈالا کہ مجھے گمان ہوا کہ شاید میری جان نکل جائے گی۔ پھر اس نے کہا، اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے پیدا کیا ہے، جس نے انسان کو خون کی پٹکی سے پیدا کیا۔ پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جس کا اس کو علم نہیں تھا۔ بیانیہ جاری رکھیں تو اگلی روایت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ سے منقول ہے۔ ابن زبیر بھی آپ علیہ السلام سے منسوب الفاظ میں روایت کرتے کہ میں نے وہی الفاظ دہرائے اور فرشتہ دستبردار ہو کر رخصت ہو گیا۔ جب میں جاگا تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ الفاظ میرے دل پر نقش ہو چکے ہیں۔ اللہ کی پیدا کردہ ساری مخلوق میں مجھے شاعروں اور جنونیوں سے شدید نفرت رہی ہے۔ میں ان میں سے ایک پر بھی نگاہ ڈالنا گوارا نہ کروں، مگر پھر بھی اس لمحے مجھے خیال آیا، شاید میں ایک شاعر ہوں یا پھر مجنون ہوں۔ میں گوارا نہیں کر سکتا تھا کہ قریش مجھے شاعر یا مجنون کہہ کر بلایا کریں۔ چنانچہ میں نے سوچا کہ اس ہزیمت سے بہتر ہے میں پہاڑی پر کسی چٹان سے کود کر جان دے دوں اور موت میں پناہ لے لوں۔ مگر جب میں اس غر سے چٹان کے کنارے پر جا کھڑا ہوا تو آسمان پہ سے میں نے ایک آواز سنی، اللہ کے نبی علیہ السلام، تم اللہ کے رسول ہو۔ میں نے آواز کی سم میں سر اٹھا کر آسمان کی جانب دیکھا تو جبرائیل علیہ السلام آدمی کے روپ میں افق پر کھڑے تھے۔ میں دم بخود جبرائیل علیہ السلام کو دیکھتا رہ گیا اور میری توجہ خودکشی کے خیال سے ہٹ گئی۔ اب میں آگے اور نہیں پیچھے ہی کی طرف ہٹ سکتا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام پر سے توجہ ہٹانے کے لیے دوسری طرف نگاہ پھیر دی، مگر افق پر جہاں دیکھتا تھا جبرائیل علیہ السلام آدمی کی شکل میں ہر طرف کھڑے نظر آتے تھے۔ معزز دوستو، آج کی گفتگو کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے ذکر اور فکر کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔